وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ مزی، منی اور ودی کے احکام بتائیں اور پھر غسل کے۔ تو یاد رکھیے، بیوی سے گفتگو کرتے ہوئے جو قطرے آتے ہیں ان کو مزی بولتے ہیں، یا صحبت سے پہلے جو ملاقات کرتے ہوئے قطرے آتے ہیں ان کو مزی بولتے ہیں، مزے سے شہوت کے ساتھ جو قطرے آتے ہیں۔ اور جو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں لیسدار، ان کو ودی بولتے ہیں۔ مزی اور ودی کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک ہو جائے گا، لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو ٹوٹتا ہے، تو وضو دوبارہ کر لینا چاہیے۔ اسی میں پھر یہ ہے کہ جس کو پیشاب کی قطرے لگاتار آتے رہتے ہوں، اب وہ کیا کرے؟ جس کو لگاتار پیشاب کی قطرے آتے ہیں، پہلی بات تو یہ علاج کروائے، اور ساتھ میں وہ معذور بھی شمار کیا جائے گا اگر لگاتار قطرے آتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ بندہ نماز ادا کر سکے، تو پھر وہ معذور شمار کیا جائے گا، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ بعض کو فوری قطرے آتے ہیں، بعض کو 5-10 منٹ تک آتے رہتے ہیں، بعض کو آدھے گھنٹے تک آتے رہتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو اتنی جلدی نماز سے اتنی دیر پہلے جو ہے وہ استنجا کر لیا جائے اور وضو کر لیا جائے، این نماز کے دوبارہ وضو کیا جائے تاکہ دوبارہ قطرے نہ نکلیں، تو نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں اگر واقعی کوئی معذور ہے تو وہ ایک نماز کے لیے وضو کر لے اور پھر اگلی نماز کے وقت تک اسی وضو سے قرآن پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، قضا عمری کرتا رہے، بالکل جائز اور درست رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور باقی رہ گئی منی، تو منی کے بارے میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ منی اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان کے اعضائے رئیسہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یعنی منی نکلنے کے بعد انسان بالکل اعضاء کے طور پر ڈھیلا ہو جاتا ہے، تو منی سے جو ہے غسل فرض ہوتا ہے، اور جب غسل فرض ہو تو پھر ظاہر ہے قرآن پاک زبانی پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی ہے، چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔